الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درا صرف ناف کے ساتھ حاضر ہیں۔ صرف ہماری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ناو باقی ہے اور ناو کے اسباق کو آج ہم شروع کریں گے۔ نحو جو ہے اس کے اسباق کے اندر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہم تقریباً کوئی 4 اسباق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکا تو ہم 4 پڑھ لیں، اگر 4 سے زائد ہو جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کم ہو جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 4 اسباق ہوگا۔ کل ہم نے آخری سبق جو یہاں پڑھا تھا وہ مصدر کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور مصدر کے بعد اس میں فاعل کا سبق آتا ہے۔ یہ سبق 36 والاربعون یعنی 46واں سبق ہے، اور ٹوٹل اسباق میں نے اس کے آپ کو بتائے تھے تقریباً 72 ہیں، اور یہ 42واں سبق ہے، تو 72 اسباق تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ 46واں سبق ہے، تو 30 2 تقریباً ہمارے بن جائیں گے 26 اسباق ابھی باقی ہیں۔ تو روزانہ کے اگر ہم 4 بھی پڑھتے ہیں تو 6 دن میں تقریباً میرے خیال میں ہم پہنچ جائیں گے، 6 دن میں ختم ہو جائے گا ہمارا، اور 4 سے زائد ہو گیا تو پھر ظاہری باتیں جلدی ہو جائے گا، کیونکہ کچھ اسباق بالکل ہی چھوٹے چھوٹے آئیں گے۔ حروف کی بات جو ہے وہ بالکل ہی چھوٹی ہے، چھوٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آسان ہے، سیدھا حروف کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کیا کیسے استعمال ہوتے ہیں بس۔ تو اس میں فاعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اسے اس میں فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قائم ہونے کا مطلب میں نے جب ہم نے اس میں فاعل کی تعریف صرف کے اندر پڑھی تھی تو اس وقت تفصیلاً بیان کیا تھا۔ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے فعل قائم ہو، یعنی فعل ایک عرض ہوتا ہے اور اس کو کوئی معروض چاہیے، اس کو کوئی عین چاہیے، اور جو عرض ہے اس کے لیے عین چاہیے، عین کے ساتھ عرض کا قیام ہوگا۔ اب عرض جو ہے یہ یعنی اپنا فعل وہ جس کے ساتھ قائم ہو، یعنی جس کی وہ صفت ہو، اس کو کہیں گے کہ یہ معروض ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں، اس سے فعل کا قیام ہے۔ اب جس سے فعل کا قیام ہوا، جس سے فعل کا صدور کہہ لیں آپ، چلیں اپنی سادہ زبان کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ جس سے فعل صادر ہو، جس سے فعل کا وقوع ہو، وہ بندہ یعنی جس نے وہ فعل کیا ہو، اس بندے پر دلالت کرنے کے لیے جس اسم کو استعمال کیا جاتا ہے اس اسم کو کہتے ہیں اس میں فاعل۔ مثال کے طور پر ضرب زید بکرا مشہور زمانہ مثال، اس مثال کے اندر ضرب کا فعل جو ہے وہ زید نے کیا ہے۔ اب زید نے جب ضرب کا فعل کیا تو زید کے اندر کون سی صفت پیدا ہوئی، اس صفت پر دلالت کرنے کے لیے جس اسم کو لایا جائے گا اس اسم کو اس میں فاعل کہیں گے۔ مثال کے طور پر زید جو ہے وہ اس نے مارنے کا فعل کیا ہے، تو اس پر دلالت کروانے کے لیے ہم ضارب کے لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ضارب کا لفظ جو ہے یہ زید کے لیے اس میں فاعل کا کام کرے گا۔ اسی طرح سے ہم بات کریں اگر کیا کہتے ہیں مفعول کی، تو جس پر فعل واقع ہوا ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے جس اسم کو وضع کیا جاتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، اور جس پر اپنا کیا کہتے ہیں، یہی مثال ضرب زید امرا والی جو ہے، اس میں امر پر زید نے فعل کو واقع کیا تھا، تو اس اعتبار سے امر جو ہوگا وہ مفعول بھی کہلائے گا۔ تو اس پر دلالت کروانے کے لیے ہمیں جو اسم وضع کرنا پڑے گا وہ کہلائے گا مضروب، مفعول کا۔ اس میں مفعول بنانے کا طریقہ، اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ ہم صرف کے اندر بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ اور غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ، دونوں طرح سے ہم اس کو بالتفصیل جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آ جائیے اس کے بعد، جیسے مثال یہاں پر دے رہے ہیں آکل کھانے والا، اور مکرم عزت کرنے والا، اور معلم پڑھانے والا، اب سکھانے والا۔ اس مثال کے اندر آپ دیکھیں تو اکل یاکل، اکل زید تو زید ہوگا آکل۔ اسی طرح سے اکرما یکرم اکرام باب فعل سے، تو اس میں آپ کہیں کہ اکرما زید تو زید ہوگا مکرم۔ اسی طرح ہم کہیں کہ علامہ یعلم تعلیم سے، تو علامہ زید تو زید ہوگا معلم، صحیح ہے۔ اس میں فاعل کا عمل کہتے ہیں، اس میں فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ اس میں فاعل اپنے فاعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، اپنے فاعل معروف یعنی اپنا فعل معروف، کیونکہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل معروف سے بنتا ہے، اس وجہ سے فعل معروف کی طرح ہی عمل کرتا ہے، یعنی اس کا فاعل نکالیں گے اس میں نائب الفاعل نہیں ہو سکتا۔
اور اپنے فائل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما کو نصب دیتا ہے. وہ 6 اسما کون ہے؟ مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہو، مفعول لہو، حال، تمیز ہے. ٹھیک ہے، تو ان 6 اسما کو وہ نصب دیتا ہے. ٹھیک رہ گیا مفعول بھی. تو اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دے گا. اب وہ فعل متعدی جو ہے وہ متعدی بھائی ایک مفعول ہے تو ایک مفعول کو نصب دے گا، 2 ہے تو 2 کو دے گا، 3 ہے تو 3 کو دے گا. ٹھیک ہے، تو مفعول مطلق کی مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے ما قائم زید قیامن. اب اس مثال کے اندر ما قائم زید قیامن جو ہے، اس میں قائم شبہ فعل ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اور زید اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور قیامن جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. اب دیکھیں قائم کا صیغہ زید کو رفع اور قیام کو مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہے. مفعول فی کی مثال حل صائم زید غدن، کیا زید صبح روزہ رکھے گا. اب اس مثال میں صائم جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ اور زید کو رفع دے رہا ہے، اور غدن کو جو ہے وہ نصب دے رہا ہے. اب غدن جو ہے یہ صبح، کل، آنے والی کل. تو آنے والی کل جو ہے یہ ایک زمانہ ہے، تو زمانے پر دلالت کرنے کے مفعول بنے گا یہ اپنا فی ظرف زمان. مفعول معہو کی مثال جیسے اجائن بردم والجبتا، کیا سردی جبوں کے ساتھ آ گئی. تو یہاں پر جو ہے جائن، یہ جائن کیسے بنا یہ بالتفصیل ہم صرف کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو جائن جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اب اس میں فاعل کا صیغہ بردن کو رفع دے رہا ہے، اور واو جو ہے یہ معیت کی، اور الجبہ کو نصب دے رہا ہے. مفعول لہو کو نصب دیتا ہے، جیسے حل قائم بکر اکرامن، کیا بکر عزت کرنے کے لیے کھڑا ہوا. اب یہاں پر قائم شبہ فعل اور اکرام جو ہے یہ اس کا فاعل، اس کو یہ رفع دے رہا ہے، اور اس کے بعد اکرامن جو ہے اس کو مفعول لہو ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے. حال کی مثال جیسے حل ذاہب زید راکبن، کیا زید سوار ہو کے جانے والا ہے، تو جاتا ہے. تو اب اس مثال کے اندر ذاہب شبہ فعل اس پہ فاعل کا صیغہ، اور زیدن جو ہے یہ اس کا فاعل، تو اس کو یہ رفع دے رہا ہے، اور راکبن اس کا حال ہے تو اس کو یہ نصب دے رہا ہے. تمیز کی مثال جیسے ان منفجرۃ ارض عیونا، کیا زمین چشموں سے بہتی ہے. تو اب اس مثال کے اندر انفجر ینفجر انفجار باب انفعال سے ہے، تو اس میں فاعل کا صیغہ، اور اردن جو ہے یہ اس کا اسم، عیونا جو ہے یہ تمیز بن رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا حالت نصبی میں اردن اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور کہہ رہے ہیں کہ فعل متعدی کا اس میں فاعل مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے عناصر زید امرن، کیا زید امر کی مدد کرتا ہے. اس میں فاعل کے عمل کی شرائط بیان کر رہے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے مضارع سے مشتق کیا تھا، اور مضارع جو ہوتا ہے وہ مضارع معروف سے مشتق کیا تھا. تو مضارع معروف جو ہے وہ 6 اسما کو نصب، اور اگر ہو لازم متعدی ہو تو اس صورت میں مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے اور فاعل کو رفع دیتا ہے. تو وہ سارا کا سارا تو کام اس نے ایسے ہی کیا. لیکن یہ جو ہوتا ہے اپنا فعل ہوتا ہے، فعل کے اندر اپنا فعل مضارع کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرے گا، اب زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کے لیے پایا جائے گا، یہ بھی مطلقاً پایا جائے گا. تو اس کے لیے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ حال اور مستقبل کے معنی میں ہو. الف لام نہ ہونے کی شرط کس وجہ سے لگائی؟ الف لام نہ ہونے کی شرط اس وجہ سے لگائی کہ الف لام ہونا جو ہے یہ اسم کی علامت ہے. تو اس میں فاعل جو ہے یہ فعل سے ویسے وزن کے اعتبار سے مشابہت رکھتا ہے، عمل کے اعتبار سے مشابہت رکھتا ہے، اس اعتبار سے اس کو ہم شبہ فعل کہتے ہیں. تو جب اس پر علامت اسم الف لام داخل نہیں ہوگی جب تک، اس وقت تک ہم اس کو مزید مشابہت کی وجہ سے اس کو حال اور استقبال کے زمانے کے اندر بھی ہم مشابہت دے دیں گے. یعنی یہ حال اور استقبال کے زمانے پر ہی دلالت کرے گا، یہ ماضی پر دلالت نہیں کرے گا. لیکن جب اس میں یہ مشابہت ختم ہو جائے گی، یعنی الف لام لگ جائے گا تو مشابہت کمزور ہو گئی، تو پھر اس صورت میں یہ مطلقاً کسی بھی زمانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس پر الف لام بمعنی الذی داخل ہوتا ہے. اس میں فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حال اور مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو، جیسے زید قائم. اب زید قائم ابوہ جو ہے، اس میں قائم ابوہ قائم کا فاعل، اور اس سے پہلے زید آ رہا ہے، زید مبتدا ہے، تو مبتدا پر اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اعتماد ہو ان میں سے کسی ایک کے پر. اب اعتماد کے لیے اس کو چاہیے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام چاہیے. تو نفی یا استفہام کی صورت میں تو مبتدا کی قسم بن جائے گا، اور اس کے علاوہ کے اندر جو ہے یہ
مبتدا آیا شروع میں تو یہ خبر بن جائے گا، موصوف آیا تو یہ اس کی صفت بن جائے گا، ذوالحال آیا تو یہ اس کا حال بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب زید قائم ابوہ جو ہے اس میں ابوہ اس کا فاعل ہے تو ابوہ کو یہ رفع دے رہا ہے تو زید جو ہے اس کے لیے مبتدا ہے تو اس پر اس کا حمل ہو رہا ہے. پھر جاء ولد قائم ابوہ، اس مثال میں ولد جو ہے یہ موصوف اور قائم اس کی صفت بن رہا ہے اور قائم ابوہ یہ سارا صفت بن رہا ہے، ابوہ کو یہ رفع دے رہا ہے. اچھا پھر یہاں پر اس کا اعتماد ہو رہا ہے موصوف پر. اس کے بعد جاء زید راکبا غلامہ، اب راکبا جو ہے یہ شبہ فعل ہے اور غلامہ اس کا فاعل اور اس کو بھی حمل کے لیے چاہیے تھی کچھ تو یہ حال ہے تو اس کو ذوالحال چاہیے تو ذوالحال پر حمل ہو رہا ہے اس کا. اسی طرح ما ذاہب زید احد، ما ذاہب احد کوئی نہیں گیا تو اس مثال کوئی نہیں جاتا، اس مثال کے اندر جو ہے وہ ذاہب کا فاعل ہے احد تو اس کو حمل کے لیے مانافع چاہیے تھی، نفی کا حرف نفی آ گیا. اسی طرح سے استفہام ذاہب احد استفہام صورت میں حمل ہو گیا. اور اگر اس پر الف لام ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس پر الف لام داخل ہو تو اس کے عمل کے لیے اب کوئی شرط نہیں ہے، یعنی اس کا حمل ہونا بھی کسی پر شرط نہیں ہے کیونکہ اس وقت اس کا اس میں موصول الف لام بمعنی الذی استعمال ہوتا ہے تو اسی پر حمل ہو چکا اس کا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشابہت کا لیل ہونے کی وجہ سے اس میں ماضی حال مستقبل تینوں کے زبانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جیسے رأیت الناصر امرا امسی، میں نے امر کو کل دیکھا، نہیں رأیت الناصر میں نے اس کو دیکھا جس نے امر کی کل مدد کی. اب دیکھیں جس نے امر کی کل مدد کی تو امر یہاں پر گزشتہ کل پر دلالت کر رہا ہے، ناصر جو ہے وہ گزشتہ کل پر دلالت کر رہا ہے، گزشتہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے. اس کے بعد قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر فاتحن اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے لیکن اس میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنانے کا طریقہ ہم صرف میں پڑھ کے مکرمن یہ اکرم یکرم اکرام سے یکرم سے مکرمن بن گیا اور ترجمہ مترجمن ترجمہ جو ہے یہ فعل ہے تو اس سے مترجمن بن گیا اور ترجمہ نہیں یا ترجمہ سے مترجمن بن گیا. اسی طرح سے تدہرج سے متدہرجن بن گیا. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں اس میں فاعل کے بعد ایسا، یہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو صرف میں پڑھ چکے ہیں. اس میں فاعل کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو اس کو اس کا فاعل بنائیں گے. جیسے ادارب زید ورنہ اس میں ضمیر موجود ہوگی وہ فاعل بنے گی. جیسے ازید مکرم بکرن. اب دیکھتے ہیں یہ فعل کے اندر بھی جملہ فعلیہ کے اندر بھی ہم نے اس قاعدے کو پڑھا تھا کہ فعل کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو یا نائب الفاعل بن سکتا. فعل معروف کے بعد کوئی اسم آ جائے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو تو اس کو اس کا فاعل بنائیں گے اور فعل مجہول کے بعد اگر کوئی نائب الفاعل بن سکتا ہو تو اس کو اس کا نائب الفاعل بنائیں گے اور نہیں ہوگا تو اس صورت میں اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے جو ماقبل میں کسی کی طرف لوٹے گی. اسی طرح سے یہاں پر اس میں فاعل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فاعل جو ہے وہ اگر ماقبل میں اس کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے کہ جو اس کا فاعل بن سکتا ہو کیونکہ نائب الفاعل تو فاعل کا نہیں آتا نا، اس میں فاعل کا نائب الفاعل نہیں آتا، وہ اس میں مفعول کا آتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ اس کا فاعل بن جائے گا. اگر نہ ہو تو اس صورت میں ضمیر نکال دیں گے. اب ضمیر جو ہے اس میں سے ہر طرح کی نکل سکتی ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع اور مذکر اور مؤنث، لیکن نکلیں گی ساری کی ساری غیب کی. حاضر کی ضمیر نہیں نکلے گی اور متکلم کی ضمیر بھی نہیں نکلے گی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا. فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل جو ہے وہ واحد ہی آئے گا. جس طرح فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے بھی یہی ہے. مذکر مؤنث کا فرق ہوگا. مذکر کے لیے مذکر یعنی مذکر فاعل ہے تو مذکر، مؤنث فاعل ہے تو مؤنث. یہ ہم نے جب صفت کا باب پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی. انہوں نے کہا تھا نا کہ صفت سببی ہے یہ 5 چیزوں کے اندر، پہلی 5 چیزوں کے اندر مطلوب کے مطابق ہوتی ہے اور بقیہ اس حالت وہ ہوتی ہے جو فعل کی فاعل کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ وہاں بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یہ شبہ فعل کے اندر بات تفصیل سے آئے گی. جیسے قائم ولدانی، اب ولدان جو اس کا فاعل آ رہا ہے تو قائم واحد ہے. اسی طرح سے الرجال ناصرون، اب الرجال جو ہے یہ مقدم آ رہا ہے تو ناصرون جمع لے کے آئے ہیں. اگر یہی اس میں ظاہر ہوتا بعد میں آتا تو اس صورت میں یہ اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے ناصر واحد آتا. اچھا پھر ناصرون جمع لے کے آئے ہیں. اس میں واو دیکھنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ واو جمع ہے. یہ واو جمع نہیں ہے، یہ واو جو ہے یہ اعراب ہے. یہی حالت رفع کے اندر واو آ رہی ہے، حالت نصبی و جری ہو جاتی تو یہ یا سے تبدیل ہو جاتی. تو یہ واو جو ہے اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل اس میں سے ہم ضمیر ہم نکالیں گے. اس میں فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے. جیسے ھذا ولد عالم ابوہ،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابوہ جو ہے اس کو دیکھیں، عالمن کو عالم مذکر ہے تو ابوہ کے مطابق لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح سے حاذا ولد عالمۃ امہ، اس صورت میں امہ جو ہے یہ مؤنث ہے تو عالمۃ لے کے آئے ہیں، اگرچہ اس نے صفت جو ہے ولد کی بننا ہے، ولد مذکر ہے لیکن صفت مؤنث اس وجہ سے کہ یہ اپنے فاعل کے مطابق ہوگی۔ فاعل اگر مؤنث لفظی یا اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو اس میں فاعل مذکر مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے، یہ بات آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں فاعل کے باب میں بھی اور صفت کے باب کے اندر بھی، جیسے اطالی شمس، ٹھیک ہے، اور ما ناصر قوم، اذاہب رجال۔ اب یہ مثال جو ہے یہ ساری کی ساری اس میں دیکھیں، اطالی شمس، اطالیت شمس، ما ناصر قوم، ما ناصرۃ قوم، اذاہب رجال، اذاہبۃ رجال۔ اس میں مبالغات جو اس میں مشتق کا مبالغہ پر دلالت کرے، جو اس میں مشتق کا مبالغہ پر دلالت کرے اسے اس میں مبالغہ کہتے ہیں، جیسے اکالن بہت زیادہ کھانے والا، ظلوم بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اس میں مبالغہ مختلف اوزان پر آتا، فعال، فعول، فعالۃ، فاعل، فعل، یہ سارے کے سارے سماعی اوزان ہم اس کے اندر صرف کے اندر پڑھے ہیں ہم نے۔ اس میں مبالغہ میں بھی ذکر کردہ شرائط کے ساتھ اس سے فاعل کی طرح عمل کرتا ہے، کیونکہ اس میں فاعل کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اسی کے اندر زیادتی کا معنی دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں فاعل جو اس میں مبالغہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں فاعل کی طرح ہی عمل کرتا ہے، اس میں شرائط بھی وہی ہیں، الف لام نہ ہو تو یہ اپنا اس کو اعتماد کی بھی حاجت ہے اور استقبال اور حال کے لیے دلالت کرے گا، اور اگر اس پر الف لام داخل ہو تو پھر اس صورت میں یہ مطلقاً عمل کرے گا۔ اس کے بعد اس میں مفعول کا سبق، اس میں مفعول میں وہ باتیں جو پیچھے گزر چکی ہیں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو اسے اس میں مفعول کہتے ہیں، جیسے مضروب، مکرم۔ اب مضروب جو ہے دیکھیں ضرب یضرب سے ضرب زید امرن میں امرن جو ہے یہ مضروب ہے، تو امرن کو مارا گیا ہے تو اس کے لیے وضع کیا گیا، جو اسم ہوگا اس کو مضروب کہیں گے، صفت ہوگی اس کو مضروب کہیں گے۔ مکرم بھی اسی طرح سے ہے۔ اس میں مفعول کا عمل، کہتے ہیں اس میں مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ فعل مجہول سے بنتا ہے، ہم نے صرف کے اندر پڑھا تھا فعل مجہول سے بنتا ہے، یعنی اپنے نائب الفاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ مفعول مطلق 6 اسماء جو ہیں جن کو نصب دیتا ہے، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہو، حال اور تمیز۔ اب جو ہے اگر یہ متعدی ہوتا ہے تو اسی صورت میں تو یہ نائب الفاعل بنے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ متعدی ہونے کی صورت میں ہی آئے گا، لیکن اگر متعدی دو مفعول یا متعدی بس مفعول ہوتا تو اس صورت میں ایک مفعول یا دو مفعول کو یہ نصب دے گا، کیونکہ 3 مفعول اگر اس کے ایک مفعول ہے تو وہ نائب الفاعل بن جائے گا، 2 مفعول ہوں گے تو پہلا نائب الفاعل بن جائے گا، اگر 3 ہوں گے تو ایک نائب الفاعل بن جائے گا اور 2 جو ہوں گے وہ حالت نصبی میں باقی رہیں گے۔ تو اس لیے استاد صاحب بھی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں اس کا اس میں مفعول پہلے مفعول کو رفع اور باقیوں کو نصب دیتا ہے، جیسے بکر معتن غلامہ درہمن۔ اب آتا ہی ہوتی ہے ایتا، اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں تو اس میں ہے آتا غلامہ درہمن، اس نے اپنے غلام کو درہم دیا۔ اب معتن سے کریں گے تو بکر معتن، بکر نے دیا غلامہ اپنے غلام کو درہمن درہم، بکر کے غلام کو درہم دیا گیا۔ اب بکر کے غلام کو درہم دیا گیا، دینے والا موجود نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا، تو یہاں پر غلامہ جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل، 2 مفعول تھے، پہلا مفعول نائب الفاعل بن گیا اور دوسرا مفعول جو اپنی حالت پر باقی ہے۔ اسی طرح سے خالد مخبرن ابنہ امرن فاضلا، خالد کے بیٹے کو بتایا گیا کہ عمر فاضل ہے۔ اب اس مثال میں خالد کا جو بیٹا ہے وہ اس کا مفعول اول جو نائب الفاعل بن گیا، اور امرن فاضلن جو ہیں یہ دونوں اپنے مفعول اپنی حالت پر باقی ہیں۔ اس میں مفعول کے عمل کی شرائط، تو کہتے ہیں اس میں مفعول پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں مفعول حال مستقبل معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی، استفہام ہو، وہ ساری تفصیل جو ادھر بیان کر دی اس میں فاعل میں، اور اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں طرح سے عمل کر سکتا ہے۔ قواعد و فوائد، ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کے وزن پر اور منصور، جیسے منصور اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے شروع میں میم مضموم اور ما قبل آخر کو فتح لگا کر آخر میں تنوین دینے سے بنتا ہے، وہی طریقہ ہم صرف میں پڑھ چکے۔ اس کے بعد اس میں مفعول کے بعد ایسا اسم ہو جو نائب الفاعل بن سکتا ہو تو وہی نائب الفاعل بنے گا، جیسے منصور زید، ورنہ اس میں سے موجود ضمیر نائب الفاعل بنے گی، جیسے زید منصور۔ یہ بھی بات ہم پڑھ چکے کہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اس کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو یا نائب الفاعل بن سکتا ہو تو اس کو فاعل یا نائب الفاعل بنائیں گے، وگرنہ اس میں ضمیر نکالیں گے۔ نائب الفاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں مفعول واحد آئے گا۔ یہ بھی قاعدہ ہم پڑھ چکے کہ شبہ فعل جو ہے اس کے بعد جو فاعل آ رہا ہے اس کا وہ اس میں ظاہر ہو تو اس صورت میں فعل یا شبہ فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، اور اگر ضمیر ہو تو اس صورت میں ضمیر کے مطابق آتا ہے۔ تذکیر و تانیث کے اندر بھی اس کا وہی مقام ہے جو پیچھے گزرا ہے، ٹھیک ہے۔
جی کوئی فرق نہیں ہے دونوں قیدوں کے اندر. آ جائیے صفت مشبہ. کہتے ہیں جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی ثبوتی طور پر پائے جاتے ہوں. ثبوتی طور پر پائے جانے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے پائے جاتے ہوں, اس کے اندر کچھ عرصہ زیادہ عرصہ تک اس میں رہتے ہوں معنی, تو یہ ثبوتی معنی کا مطلب ہے. جیسے کریمن دیکھیں, کسی کا کریم ہونا, سخی ہونا جو ہے یہ کوئی 1 منٹ 2 منٹ کے لیے یا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے نہیں ہوتا. کریم ہے تو کریم ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. یعنی یہ ایک وصف ہے بندے کے اندر, اس کا پیسوں سے تعلق نہیں ہوتا. اس کی وضاحت میں شروع کے لیکچرز کے اندر کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ, بلکہ جب ہم نے صفت مشبہ کا سبق صرف کے اندر پڑھا تھا تو اس کے اندر تو میں نے مثالوں سے واضح بھی کیا تھا کہ ہم اس میں فاعل کو کہاں استعمال کریں گے اور اس میں صفت مشبہ کو کہاں استعمال کریں گے. صعب کا مطلب ہوتا ہے مشکل, سخت بھی ہوتا ہے مشکل بھی ہوتا ہے. صفت مشبہ کا عمل, صفت مشبہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب, آپ نے فاعل کو رفع دیتا اور اس کا مفعول بہ نہیں ہوتا. اس کا مفعول بہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ بنتا ہے لازم سے, اور لازم جو ہوتا ہے اس کا مفعول بہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, صفت مشبہ کے عمل کی شرائط. صیغہ صفت مشبہ کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو, یعنی وہی شرائط جو اس کی گزری ہیں. جیسے الطفل حسن وجہہ, جاء رجل کریم ابوہ, جاء زید کریما ابوہ, ما کریم خالد, حل شریف بکر. اب اس میں پہلی مثال مبتدا کی, دوسری موصوف کی, تیسری ذوالحال, چوتھی نفی کی, پھر استفہام کی آ رہی ہے. بچہ خوبصورت چہرے والا ہے, اور رجل آیا وہ جو جس کا باپ کریم ہے, وہ بندہ ہے جس کا باپ کریم ہے. اور زید ہے اس سال میں کہ اس کا باپ کریم ہے. خالد کریم نہیں ہے, تو کیا بکر شریف ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ساری مثالیں ترجمے ہو گئے مثالوں. قواعد و فوائد کہتے ہیں صفت مشبہ کے کثیر اوزان ہیں, جن میں سے بعض یہ ہیں. بہت سارے اوزان ہم نے صرف کے اندر گزرے ہیں, دیکھے ہیں, یہاں پر تو کچھ بھی بیان نہیں کیے. افعل فعلان, فعل فعیل, فعال فعال. ٹھیک ہے. تو افعل کے وزن پر اسود, فعلان کے وزن پر عطشان, فعل کے وزن پر صابن, فعیل کے وزن پر کریم, فعال کے وزن پر حسن, فعال کے وزن پر خباز. کہتے ہیں جو فعل رنگ, عیب یا حلیہ ظاہر کرنے کے کرے اسے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلا کے وزن پر آتا ہے. جیسے احمر ہمراہ, افعل مذکر کے لیے اور فعلا مؤنث کے لیے. احمر ہمراہ, اخرس خرسا, آیون عینا. احمر ہمراہ کا مطلب ہے کہ سرخ مذکر مؤنث. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اخرس خرسا بہرے کو کہتے ہیں, اخرس بہرا مذکر اور خرسا بہری عورت. اور آیون عینا بڑی آنکھ والا مرد, بڑی آنکھ والی عورت. صفت مشبہ کے بعد ایسا جو فاعل بن سکتا ہو تو اس کا فاعل بنے گا جیسے کریم زید, ورنہ اس میں موجود ضمیر فاعل بنے گی جیسے زید حلیم. پرانی بات, آپ بھی تفصیل اس کو دیکھ چکے. فاعل اس میں ظاہر ہو تو صیغہ صفت ہمیشہ واحد رہے گا. ٹھیک ہے. فاعل اس میں ظاہر ہو تو صیغہ صفت جو ہے ہمیشہ واحد رہے گا. یہ بھی بات ہم پیچھے دیکھ چکے. احسن اولاد, اور اس میں ضمیر ہو تو صیغہ صفت ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا, جیسے الرجال حسنون. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ فاعل مؤنث لفظی اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو صیغہ صفت مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے. یہ بھی بات ہم پیچھے پڑھ چکے. احمر شمس, لئیم قوم, کریم رجال. اس میں حمرا شمس, لئیمت قوم, کریمت رجال پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اس میں تفضیل. وہ اس میں مشتق ایسی ذات, جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو, اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں. جیسے العلم انفع من المال, علم مال سے زیادہ نفع مند ہے. جی. اب مبالغہ کے اندر بھی معنی میں زیادتی پائی جاتی ہے, اس میں تفضیل میں بھی معنی میں زیادتی پائی جاتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ کسی کے مقابلے میں معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے, اور جو اس میں جو مبالغہ ہوتا ہے, اس میں مبالغہ وہ فی نفس ہی معنی پہ زیادتی پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر زیادہ پڑھا لکھا تو وہ بندہ جو ہے مبالغہ کے معنی پر دلالت کر رہا ہے, اور اگر کہیں ہم فلاں سے زیادہ پڑھا لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقابلے میں آ رہا ہے, تو اس میں تفضیل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے.
اس میں تفضیل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس میں تفضیل جو ہے یہ بھی کبھی مطلقاً زیادتی کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی صورتحال کیا ہے وہ ساری کی ساری ہم قافیہ وغیرہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں اس میں تفضیل کے سبق کے اندر. جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں. جیسے العلم انفع من المال، علم مال سے زیادہ نفع دینے والا ہے. اب یہاں پر انفع زیادہ نفع دینے والا مال کے مقابلے میں، تو مقابلے میں ہے تو اس وجہ سے اس میں تفضیل ہے. جس ذات میں معنی کی زیادتی ہو اسے مفضل. اب یہاں پر علم میں معنی کی زیادتی پائی جا رہی تھی، نفع کی زیادتی پائی جا رہی، تو یہ علم ہوا مفضل جس کو فضیلت دی گئی. اور جس کے مقابلے میں زیادتی ہو اسے مفضل علیہ کہتے ہیں. اب مال پر نفع میں زیادتی پائی گئی تھی تو اس مال کے مقابلے میں پائی گئی تو یہ بنے گا مفضل علیہ، یعنی اس پر تفصیل دی گئی. لہٰذا مذکورہ 12 مثالوں میں علم مفضل اور مال مفضل علیہ ہے. اس میں تفضیل کا استعمال طریقوں سے ہوتا ہے، کسی بھی ایک طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جیسے الف لام کے ساتھ، مین کے ساتھ، لام کے ساتھ، تو 3 طریقے ہیں اس میں تفضیل استعمال ہونے کے. اس کے علاوہ اس میں تفضیل استعمال ہو تو اس کو جو ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس میں تفضیل استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب الف لام کے ساتھ اس میں تفضیل کا استعمال، جیسے جاء زید الافضل، زیادہ فضیلت والا زید آیا. اب کسی کے مقابلے میں ہے مفضل علیہ جو ہے یہ بعض اوقات حذف بھی کر دیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کو ذکر ہی کیا جائے، کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے. مین کے ساتھ استعمال، جیسے زید افضل من خالد، زید خالد سے افضل ہے. اب مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اضافت کے ساتھ، جیسے النبی افضل الخلقی، نبی مخلوق سے افضل ہے. اب افضل الخلقی مضاف مضاف ہو رہا ہے، خلق جو ہے یہ مفضل علیہ ہے. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہو اس کا مذکر مؤنث ہونے میں اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف ماقبل کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہ جو ہم نے کہا نا 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، الف لام بھی استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو معرب لام استعمال ہوتا ہے، یعنی جس پر الف لام داخل کر کے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا مذکر مؤنث ہونے میں اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے جب یہ معرب لام استعمال ہوگا تو اس وقت یہ ماقبل میں کسی کی صفت بنے گا. اب موصوف جو ہوگا جس کی یہ صفت بن رہا ہے، جس کا یہ تابع ہے، اس مطبوع کو دیکھیں گے وہ مذکر ہے تو یہ مذکر، وہ مؤنث ہے تو مؤنث، واحد تثنیہ جمع تو یہ بھی واحد تثنیہ جمع ہو جائے گا. جیسے جاء زید الافضل اور جاءان الزیدان الافضلان، جاءت زیدون الافضلون، جاءت فاطمۃ الفضلا، جاءت الفاطمتان الفضلیان. ٹھیک ہے. یہ سیغے جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. افضل واحد مذکر، افضلان تثنیہ مذکر اور افضلون جمع مذکر، اور فضلا واحد مؤنث اور فضلیان تثنیہ مؤنث کا سیغہ ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو وہ ہر حال میں واحد مذکر ہی آئے گا. یہ دوسری صورت جو استعمال کی تھی، اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ واحد اور مذکر آئے گا، یعنی اس کی نہ تو تثنیہ جمع آئے گی اور نہ ہی اس کی مؤنث آئے گی. یعنی جو من کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ افعل کا وزن ہی استعمال ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور وزن استعمال نہیں ہوگا. جیسے الزیدان اطول من خالد، سلمى اجدر من ہند. 2 زید خالد سے زیادہ طویل ہیں اور سلمہ ہند سے زیادہ لائق ہے. اب اس مثال کے اندر اجدر کو جدرا نہیں لایا گیا سلمہ کی جو ہے وہ وجہ سے، سلمہ مؤنث ہے تو اس کی وجہ سے تو اس کو مؤنث لانا چاہیے تھا لیکن مؤنث نہیں لائے. زیدان تثنیہ تھا تو اطول کو تثنیہ لانا چاہیے تھا لیکن تثنیہ نہیں لے کے آئے کیونکہ واحد اور مذکر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد فرما رہے جو اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح سے آ سکتا ہے، یعنی اس میں اختیار ہے. پہلا جو تھا وہ اس میں مطابقت ضروری، دوسرے کے اندر مطابقت بالکل نہیں ہوگی اور تیسرے کے اندر دونوں طرح سے جائز ہے. اب مطابقت کر لیں یا واحد مذکر لے آئیں. جو اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح سے آ سکتا ہے. جیسے الانبیاء افضل الخلقی یا افضل الخلقی، یعنی پہلی مثال میں افضل الخلق آیا واحد کا صیغہ اور دوسری مثال میں افضلون الخلق تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گئے تو افضل الخلق وہ بھی بن گیا. واو درمیان میں لگے گی، ادھر واو نہیں لگے گی. انبیاء مخلوق سے افضل ہیں.
ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل ہے، مذکر کے لیے افعل اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے، یہ ہم صرف کے اندر پڑھ چکے ہیں، جبکہ اس میں رنگ، حلیہ یا عیب وغیرہ کے معنی نہ پائے جاتے ہیں، اس کے شرائط بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ شرائط تھے، وہاں تقریباً میرے خیال میں 8 شرائط بیان کیے تھے۔ زید ابلد من خالد، زید جو ہے وہ خالد سے زیادہ کن ذہن ہے، اور جات ہندن بلدہ، ہندن البلدہ، ہند آئی جو زیادہ کن ذہن ہے۔ اب پہلی مثال کے اندر جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال ہوا، دوسری مثال کے اندر مؤنث کا صیغہ صفت کے طور پر استعمال ہوا، اور دونوں جو ہیں یہ اپنا ظاہری عیب پر دلالت کر رہے ہیں۔ غیر ثلاثی غیر اپنا ظاہری عیب پر دلالت نہیں کر رہے، اسی وجہ سے اس میں تفضیل ہے۔ غیر ثلاثی مجرد یا وہ ثلاثی مجرد فعل جس میں رنگ یا عیب یا حلیہ کا معنی پایا جاتا ہو، اس میں تفضیل افعل یا فعلا کے وزن پر نہیں آتا۔ اس کے لیے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اشد، ازید، اور اکثر استاد صاحب نے لکھ دیا یہاں پر، وہاں پر اکبر بھی لکھا ہوا تھا، وہی سارے لگا کے اس کے بعد مصدر کو منصوب لگا دیں گے تو بن جائے گا۔ جیسے ہم بنانا چاہتے ہیں اکرام سے، باب افعال سے، تو اشد اکرامر بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ حمرتن سرخی تو اشد حمرتن، ارج کہتے ہیں لنگڑے پن کو تو اشد ارجن۔ خیر اور شر اور حب اس میں تفضیل ہے، کیونکہ یہ دراصل اخیر، اشر اور احب تھے، ٹھیک ہے، یہ خلاف قیاس اس وزن پر ہیں، تو یہ بھی اس میں تفضیل کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال کے لیے بھی وہی ہم نوٹ کریں گے کہ وہ معرب لام استعمال ہو رہا ہے، یا من کے ساتھ مستعمل ہے، یا پھر اضافت کی صورت میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر مفضل علیہ معلوم ہو تو اسے حذف کر دینا بھی جائز ہے، جیسے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی مثال جو اللہ اکبر من کل شیء، یہ پیچھے میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، تو اس مثال کے اندر جو ہے وہ اکبر، اللہ اکبر ہم استعمال کرتے ہیں، من کل شیء کو حذف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ معلوم ہے، مشہور ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے 4 اسباق ہو چکے، تو اضافت ہے، افعال قلوب ہیں، پھر اس کے بعد افعال مد و ضم ہے، پھر اس کے بعد افعال مقاربہ ہے، تو اس کے بعد افعال تعجب ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کل ہمارے جو ہیں وہ 4 کی بجائے 5 اسباق ہو جائیں۔ اس کے بعد حروف کا بیان ہے، اور الف لام کا بیان، حروف کا اور الف لام کا بہت ہی آسان بیان ہے، پھر تنوین کا بیان ہے، یہ بھی اس سے بھی آسان سبق ہے، اور اس کے بعد انا انا کانا لکینا کی تخفیف ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ان مقدرہ کا بیان ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، ان مقدرہ شرط و اجزاء کا بیان ہے، پھر اس کے بعد ان مقدرہ کا بیان شرط و اجزاء کے بیان کے اندر ہی موجود ہے، ندا منادا کا بیان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ 5 اسباق ہو جائیں گے، یعنی آج ہم نے 50 تک پڑھ لیے، تو ہمارے رہ گئے 22 اسباق، ٹھیک ہے۔ تو 22 اسباق جو ہیں ان کو اگر ہم 5 بھی روزانہ پڑھتے ہیں تو 4 دنوں کے اندر ہمارے جو ہے 20 ہو جائیں گے، اور آخری دن جو ہے وہ کیونکہ بڑا سبق ہے وہ ترکیبی قواعد والا، اس کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کچھ تراکیب جو ہیں ان کی طرف اور ترجمہ کرنے کا طریقہ، اس پہ شاید 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائیں، تو وہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہمارا اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اللہ جی، کسی قسم کا سوال نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔